یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس کے تحت میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں تاکہ ہمارا درود شریف پڑھنے کے اندر اور ہمارا شوق بڑھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو حفص رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے سردار تھے، ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا کہ جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے پڑھے ہوئے درود یہ میرے گناہوں سے زیادہ نکلے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے سامنے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا بڑا زبردست یہ سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے زبردست عالم دین مولانا احمد مدنی جو ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ دارالحبیبیہ کے استاد بھی ہیں، یہ تشریف فرما ہے۔ ان کی انشاءاللہ تعالی ہم باتیں سنیں گے، ان کے مدنی پھول سنیں گے۔ ہمارے ساتھ دو بڑے پیارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، محمد صدیق اتاری صاحب بھی تشریف فرمائے، اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے سید ثاقب شاہ اتاری یہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سلسلے کو ہم شروع کریں، آپ کو سب سے پہلے آئیے ہم سیگمنٹس بتا دیں۔ جی سیگمنٹس بتائیے کہ کیا کیا سیگمنٹس ہم دکھائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، تو پہلا ہمارا بڑا ہی زبردست سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات، درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب پر یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ سے شعر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو یہ الفاظ بتائے جائے، یہ باکسز کے اندر ہوں گے اور یہ باکسز پہ نمبر لیں گے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہمارے مبلغ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو بوجھیں گے کہ وہ کون سا نام آج دیا گیا ہے، پھر ہے سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ گلدستہ ہے درود و سلام۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف یہ بڑھتے ہیں اور وہ ہے فیضان دلائل الخیرات شریف۔ جی یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پیاری کتاب دلائل الخیرات شریف جس کے اندر بہت سارے
یوں سمجھے کہ درود پاک کے تحریر ہیں حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے اور بڑا زبردست مشہور واقعہ ہے، سنتے ہی آپ رہے ہوں گے کہ وہ سفر پر تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یوں سمجھے کہ ایک کنواں تو ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ہے، ایک بچی آئی اور اس نے کنویں میں کے اندر جو ہے اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا اور وہ پانی اوپر تک چڑھ گیا اور اس سے جو ہے وہ آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اس بچی سے جب اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک درود پاک پڑھا۔ وہ درود پاک بھی یوں سمجھے کہ دلائل الخیرات شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ ہمارے احمد مدنی بھائی موجود ہیں جی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف ساتھ پہ چلتا بھی رہے گا، آپ اس کی برکتیں بھی اس کو دیکھیے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں یہ ہمارے احمد مدنی بھائی بیان کریں گے۔ جی احمد بھائی۔ بالکل، دلائل الخیرات شریف یہ علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مقبول کتاب ہوئی، جس کا سبب یہی تھا، یہ واقعہ تھا جس کے بعد آپ نے لکھی جی۔ اور اس غرض سے کہ درود پاک کی اہمیت کو جب دیکھا اور اسے لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے بڑے خوبصورت درودوں کا گلدستہ اور بڑے خوبصورت درودوں کا محبت بھرا انداز اس میں نظر آتا ہے جو آپ نے خود لکھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ۔ سبحان عرض کرتے ہیں اے الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار محمد پر کیا بات ہے، اتنوں کی تعداد کے برابر درود بھیج جتنے ان پر درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وصلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ، اے اللہ جو نہیں پڑھتے ان کی تعداد کے برابر بھی ان پر درود بھیج، رحمت نازل فرما۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں وصلی علی سیدنا محمد، اور ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے درود بھیج کما امرتنا بالصلاۃ، جیسا کہ تو نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وصلی علیہ کما یحب ان یصلی علیہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا درود ان پر بھیج جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ یہ پڑھا جائے، کیا بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، کہ پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب تو ان پر ایسے درود بھیج اور ان کی آل پر ایسے درود بھیج جیسے کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج وعلی آل سیدنا محمد، اور ان کی آل پر بھی درود بھیج کما ہوا اہلو، ایسا کہ جیسا جو ان کی شان کے لائق ہے، جس کے وہ اہل ہے، سبحان اللہ۔ ایسا درود بھیج۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضا لہ، اے اللہ ان پر ایسا درود بھیج جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیری رضا ہے، جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں بھیجیں، ایسا ہماری طرف سے ہمارے آقا پر درود بھیج دے۔ یہ خوبصورت درود کا گلدستہ تھا جس میں کئی درودوں کا مجموعہ ہے، ایسے بھیج اے اللہ ان کی طرف سے بھی درود پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں درود ان کی تعداد کے برابر، ان کی بھی تعداد جو نہیں پڑھتے اتنا بھی درود نبی پاک کی بارگاہ میں بھیج، ان کی آل پر بھی بھیج، ایسا بھیج مولا جیسا تو چاہتا ہے، ایسا بھیج جیسا تو نے حکم دیا ہے، ایسا بھیج جس میں تیری رضا ہو، اور ایسا بھیج جیسا میرے محبوب چاہتے ہیں کہ انہیں درود پڑھا جائے۔ یہ پورا درود پاک بیان کیا۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد مدنی بھائی اور ہمارے نعت خان اسلامی بھائی ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ کتاب ہے کہ اب شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کے پڑھنے کی اجازت بھی اپنے ہر مرید اور ہر طالب کو یہ عطا فرمائی، اور میں کئی ایسے لوگوں کو یقین مانیے کہ جانتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ تقریباً 30 سال 32 سال سے پابندی کے ساتھ
दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रहे हैं। वाह वाह सुभान अच्छा, दूसरा ये बाज़ औक़ात होता है कि भाई दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और क्या कुरान पाक, तो भाई ये पढ़ने वालों को अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की भी तौफीक देता है। यकीन माने आप कि हम कुरान पाक ख़त्म नहीं कर पाते, मगर माशाल्लाह उनके कुरान पाक भी ख़त्म हो रहे होते हैं, दुरूद पाक भी। और इस तरह क्या होता है, दलाइल खैरात शरीफ पाबंदी से पढ़ने की बरकत से मामला ये होता है कि माशाल्लाह यानी ये समझिए कि एक आदत सी बन जाती है कि भाई इस वक्त दलाइल खैरात शरीफ का ये एक चैप्टर जो है ये पढ़ना है, एक हिस्स पढ़ना है, तो इसकी बड़ी बरकतें ये मिलती हैं। मगर याद रखिएगा कि अगर पढ़ना शुरू कर दें तो फिर उसको बंद ना करें, बल्कि उसे पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह ने चाहा तो इसकी खूब बरकतें ये हाथ आएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये वेबसाइट्स पर मौजूद है, दावत इस्लामी के शादी इदारे मकतबतुल मदीना ने बड़ी खूबसूरत ये प्रिंट की है दलाइल खैरात शरीफ, इसे हासिल करें। हज़रत का मज़ार जो है वो मराकश के अंदर है, मोरक्को के अंदर है, और वहाँ पे पिछले कई महीनों कबल निगरान शुरा रुकन शुरा तशरीफ़ ले गए थे। तो वहाँ माशाल्लाह बड़ी, जब जा रहे थे उस वक्त भी रास्ते में दलाइल खैरात शरीफ पढ़ते हुए जा रहे थे, और बड़ा वहाँ पुरकैफ मकाम है माशाल्लाह। कई लोग जो है मज़ार पर दलाइल खैरात शरीफ ये पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम की भी हमें ज़ियारत नसीब फरमाए, और बिलखुसूस शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हमें साहिब दलाइल खैरात का फैज़ भी हमें अता फरमाए। जी, तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, वो है लफ्ज़ से शेर पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है हमारा सेगमेंट लफ्ज़ से शेर पढ़ें। जी, आइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें बॉक्सेस ये दिखाए जाएंगे आपको, और इसके ऊपर नंबर्स भी हैं इंशाअल्लाह ताला। तो बॉक्सेस मौजूद हैं, उसके ऊपर नंबर्स लगे हुए हैं। तो जी, जो नंबर आप कहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह हम अल्लाह ने चाहा तो वो शेर को इसको हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जी। या नबी सलाम अलैका या रसूल। जी, कौन सा नंबर लेते हैं सबसे पहले सैयद साहब? नंबर 3। जी, नंबर 3 पे दिखाइए कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, इस पर लिखा हुआ है हफीज़ो मुगीस। क्या बात है जी। है थोड़ा सा मुश्किल, मगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बिल्कुल समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है। क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है भाई। नंबर 3 बॉक्स जो है वो खुलवाया, और माशाल्लाह हफीज़ और मुगीथ में बड़ा ही प्यारा शेर अहमद भाई हमारे सैयद साकिब शाह साहब ने सुनाया। जी, हज़रत कुछ इस हवाले से कुछ है मुश्किल वर्डिंग्स, कुछ आसान करके हमारे नाज़रीन को बताएं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अलक़ाबात से नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारा है, और इस बात पर नाज़ और फ़ख्र किया है कि हमारे पीछे जब आप हैं, आप हमारे हफीज़, हिफाजत फरमाने वाले, आप हमारे मुगीस हैं, फरियाद रसी करने वाले हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, मदद को पहुँचते हैं। तो किस खबीस दुश्मन की ज़रूरत है हमें कुछ कह सके। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपका साया रहमत हम पर मौजूद है। क्या बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आका हमें मिले हुए हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कमाल कर दिया, कैसी ज़बरदस्त आपने शायरी फरमाई। सुभान अल्लाह। जी, आइए हम अपने जी दिखाइए नंबर्स। अब हमारे मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी भाई की बारी है। जी सिद्दीक भाई, कौन सा नंबर लेंगे? नंबर 2। क्या बात है, नंबर 2। जी, तवाफ़। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं तवाफ़ के हवाले से, कोई शेर सुनाइए। जी। रात दिन रहमत बरसती है, जहाँ पर झूम कर रात दिन रहमत बरसती है, जहाँ
طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام. احمد بھائی ہے نا کہ طواف کرنے والوں پر رحمتیں، کعبے کو دیکھنے والوں پر رحمتیں، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، بالکل جی. وہ مقام ایسا ہے کہ جیسے شاعر فرما رہے ہیں رات دن رحمت برستی ہے. ایک تو وہ مقام ایسا کہ جس جیسا دنیا میں کوئی مقام نہیں، سبحان اللہ. مکہ پاک. اور پھر اس حالت میں کہ ایسی عبادت میں وہاں مشغول ہوتے ہیں شخص دنیا میں کہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کی اس حالت پر طواف کرتے ہوئے حرم پاک میں، صحن حرم میں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے، امر تعبد رب العالمین جل جلالہ کی عبادت کرتے ہوئے ان پر جو رحمت برس رہی ہے، اور یہ جو نظارہ ہے، یہ خوبصورت نظارہ، اس نظارے پر بھی شاعر سلام بھیجتے ہیں کہ ان کے اس نظارے پر، اس خوبصورت ماحول، اس خوبصورت رحمتوں کے نزول پر صلاۃ و سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. تو جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 60 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. جو وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر 30 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. اور جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. سبحان اللہ. کیا برکت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور پھر اس کی چاروں دیواریں ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے اس کے. اور ایک دیوار جو مستجاب، جہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے یہ موجود ہیں، ملتزم. سبحان اللہ. حجر اسود یعنی رکن اسود سے لے کر باب کعبہ تک. اور شیخ طریقت امیر سنت نے فرمایا نا کہ یہ جو حصہ ہے یہ بھی، اور اس کے بالکل یوں سمجھے کہ پیچھے جو اس کا اپوزٹ حصہ ہے وہ بھی ہوتی ہیں، اور قبولیت دعا کا مقام ہے. پورا کعبہ ہی رحمت بھرا ہے. وہیں پر مقام ابراہیم بھی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ ان جگہوں کی حاضری زیارت سال میں کئی بار نصیب فرمائے. جی ہے، آئیے اپنے دوبارہ ہم چلتے ہیں اپنے باکس کی طرف، نمبرز کے. جی 2 ہو چکے ہیں، حفیظ و مغیث طواف. ہاں تیسرا سید ثاقب شاہ کیا فرما رہے ہیں؟ نمبر 1. جی نمبر 1 میں بتائیے. بادب. سبحان اللہ. اس میں تو بڑے اشعار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے کون سا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، بادب اپنے سر کو جھکا کے، بادب اپنے سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپ سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مگر وہاں پہ کیا زبردست بات احمد بھائی یہ فرمائی گئی کہ ماشاءاللہ ادب کے ساتھ، یعنی وہاں پر فرمایا گیا کہ ادب کے ساتھ وہ حاضری دے، ادب کے ساتھ سلام پیش کرے، ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لوگوں کا حال دل سنائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے ایک مرتبہ سحری کے وقت بڑی کچھ ایسے جذبات کا اظہار کیا تھا، آپ یقین مانیں دل یعنی ہل کر رہ گیا. فرما رہے تھے نا کہ میں ایک مرتبہ کوئی موجود تھے ان کے پاس، میں ان کے پیچھے کھڑا رہ گیا. ان کا سلام پیش کرنے کا بڑا یوں سمجھے کہ سادہ سا انداز تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ فلانا میرا دوست ہے نا اس نے بھی سلام کہا ہے، وہ فلانا میرا جاننے والا ہے نا اس نے بھی سلام کہا ہے، وہ فلانا میرا بھائی ہے نا اس نے بھی سلام کہا ہے۔ تو کیا خوب شعر پڑھا ہمارے نعت خان نے کہ سلام بھی پیش کریں اور اس کے بعد ادب کے ساتھ ہمارا بھی سلام پیش کریں، ہماری بھی داستان یہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب کرے اور با ادب حاضری نصیب کرے، آمین۔ جی چلتے ہیں اپنے باکس کی طرف۔ جی 3 ہو چکے ہیں، 3 باقی ہیں۔ نمبر 4 کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یاور، یاور بڑا ہی مشہور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن۔ جی اگر محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، بس ایک تم ہی ہو یاور، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم۔ ہاں بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم۔ کیا فرمائیں گے احمد بھائی؟ بس ایک تم ہی ہو یاور، یہ ایک شکستہ دل شخص ہے جس کا کوئی مددگار نہیں، نہ وہ کسی کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، دنیا داروں میں، لوگوں میں، اور پریشان ہو کر تڑپ کر نبی پاک کا محتاج بن کر، انہی کا حاجت مند بن کر، انہی سے احتیاج ظاہر کر کے، انہی کی طرف اپنی محتاجی کا اظہار کر کے کہتا ہے تڑپ کر، تم بے کسوں کے یاور، جن کا کوئی نہیں ہے، جو بے کس ہیں، جن کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جن کا ساتھ کوئی دیتا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی مددگار نہیں بنتا، آپ ان کے مددگار ہیں۔ ان بے کسوں میں ایک میں بھی ہوں، اس بے کس پہ بھی نظر کرم ہو، اس کی بھی یاوری ہو، اس کے لیے بھی کرم فرمائیں اور اسے بھی اپنا بنا لیں۔ سبحان اللہ، ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں میٹھی نظر عطا فرما دے، آمین۔ جی مزید چلتے ہیں اپنے باکس کی طرف۔ جی نمبرز 2 باقی ہیں، دونوں کے لیے ایک۔ نمبر 5 جی بتائیے۔ میسر، میسر یعنی دستیاب ہونا، ٹھیک ہے نا، اویل کرنا، اویل، ٹھیک ہے نا۔ جی کیا بات ہے؟ سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اللہ کرے جلد از جلد سب کو یہ سعادتیں ملیں، یا ویل کریں، میسر ہوں، مدینے پہنچیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پر شب و روز گزاریں۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ جی آخری ہمارا نمبر رہ گیا اور صدیق بھائی رہ گئے۔ جی صدیق بھائی، گناہ گار، اچھا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر پڑھنا ہے نا، یہ اس میں وہ ہوتا ہے، بہت مشہور و معروف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہنٹ دینے کی اجازت ہے نا بھائی؟ ہنٹ دے سکتے ہیں نا؟ دے سکتے بھائی، چلیں ہنٹ دے دیتے۔ بہت اچھا، یہ تو مشہور و معروف تو چلیں ہے، وہ لکھا ہوا کس کا ہے چلیں یہ بتا دوں؟ امیر علیہ سنت کا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بتاؤں گا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ امیر علیہ سنت کا ہے، اور چلیں یہ وہ ہے مقتے میں یہ ہے، اور بڑے درد کے ساتھ ہمارے دینی ماحول میں پڑھا جاتا ہے یہ ہے۔ ہاں سبحان اللہ، پہنچ گیا۔ اب اس کا آخری کیا ہے، پڑھ دیں آپ۔ مدینے میں عطار کو پھر بلا
اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آرزو کر رہے ہیں احمد بھائی، شیخ طریقت امیر علیہ سنت، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مدینے سے محبت، عشق، کہ آپ کے اشعار، آپ کے کلام سے لے کر آپ کی گفتار میں، آپ کی تحریر میں، آپ کے ہر مقام پر جب بھی مدینے کی بات آئی تو ایک الگ انداز عشق بڑھا نظر آتا ہے۔ وہی عرض کرتے ہیں کہ آقا کئی بار کرم کیا ہے، ایک بار پھر بلا لو، ایک بار اور بلا لیں، کہ در یہی ہے جنوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویگ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا ساری تیری ساری خدائی اندر بس اکو شہر مدینہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہی مقام ہے، یہیں کی تڑپ، یہیں کی آرزو، یہیں کی خواہش، یہیں کی تمنا، یہیں کی جستجو، یہیں کی خاطر جینا مرنا، اور اسی کی عرض کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں پھر بلا لیں مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، اپنے قدموں میں رکھ لیں گناہگار کو۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بس ادھر ہی بلا لیں، اب ادھر رکھ لیں، اب چھوڑ کے در آپ کا اب میں جاؤں کہاں، یہ اس در کو چھوڑ کر کہاں جایا جائے، کیونکہ مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مر جاتے ہیں، جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ بلا لیں اور اپنے قدموں میں رکھ لیں، یہیں بٹھائیں، یہیں سلائیں، یہیں مدفن ہو جائے، کوئی اس کے سوا آرزو نہیں۔ دنیا دار بہت کچھ چاہتا ہے، عاشق کہتا ہے بس جی جی، یہی اول، یہی آخر، یہی آرزو، یہی تمنا ہے، یہی ایک آرزو ہے۔ ان آرزوؤں کے ساتھ آپ پر سلام پڑھتا ہوں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں۔ اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیار نبی ہم بھی، لیکن نبی ہم بھی لیکن نہیں، ہم بھی تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے زائرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 باکسز تھے اور ہمارے ماشاءاللہ نعت خانوں نے بڑے زبردست انداز سے شعر سنائے۔ جب یہ شعر آخری والا پڑھ رہے تھے نا، در حقیقت یہ شعر مجھے ہمارے جو اس میں پی سی آر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ اسی آرزو میں گزرتے رہے دن۔ میں سوچ رہا تھا احمد بھائی کہ یہ شعر نا امیر علیہ سنت کے مرید طالب ہیں مولانا عبدالغفار قادری، جن کا وصال ہوا، اور دعوت اسلامی کے اوائل میں شروع میں وصال ہو گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ یہ ان کے بارے میں امیر علیہ سنت نے وہ اس میں لکھا تھا، فیضان سنت جو اس کا ایک وہ ایڈیشن تھا پرانا والا، اس میں تحریر کیا تھا کہ یہ بڑے یعنی یہ ان کو لندن وغیرہ جانا تھا، یورپ کی طرف سفر کرنا تھا، اور بس وہ ماحول میں آ گئے، دینی ماحول میں، اور وہ پلٹ آئے اور نعت خواں بن گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو سٹیج پہ پہلے لوگوں کو گانے سنا رہا ہے، ہنسا رہا ہے، وہ مدینے کی یادوں میں رلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ عشق کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، اور انہوں نے کیسا یہ کلام لکھا۔ تو آپ سوچئے کہ جن کی صحبت میں رہ کر اس صحبت میں رہنے والے کو ایسا عشق رسول ملا، تو سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے امیر علیہ سنت کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیسے عشق رسول سے ان کا سینہ جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ پر ہوگا۔ جی انشاءاللہ تبارک و تعالی اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی یا نبی سلام علیکہ، بڑا زبردست سیگمنٹ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ حضور علیہ السلام کے کئی نام ہیں، بزرگوں نے کئی نام ذکر فرمائے، ہزاروں نام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو ہمارے مبلغ جو ہے وہ اس کو گیس کریں گے کہ آج کیا نام ہے۔ جی ہاں جی، دکھائیے سلائیڈ۔ احمد بھائی آپ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ چلے ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایسے کرتے۔ جی سبحان اللہ، یہ ایک مبارک نام ہے اور اس کے اندر 2 جگہ پر با لکھا ہوا ہے، ہنٹ کے طور پر با دیا ہوا ہے۔ جی احمد بھائی کیا آپ کون سا لفظ آپ کہیں گے سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں؟ سواد۔ جی سواد سواد ایڈ کریں، کیا سواد ہے؟ نہیں حضرت، سواد نہیں ہے۔ راہ، کیا بات ہے، راہ، سبحان اللہ، پہلے ہی لفظ راہ آ گیا بھائی، سبحان اللہ، راہ 2 جگہ راہ آ گیا، کیا بات ہے بھائی، 2 با بھی آ گئے، 2 راہ بھی آ گئے، اب ٹوٹل یہ
6 यूँ समझे कि हरूफ बचे तो पूरा लफ्ज़ हो जाएगा। जी हजरत। अलिफ। अरे हाँ, अब ये है ना, क्योंकि जब भी लफ्ज़ का पहचानने का हो ना तो वो होना ये चाहिए कि हो भाई ये तो 3 अलिफ आ गए। क्या बात है भाई। अब ये 3 अब तो काफ़ी हद तक तो ये इनका ऊपर। जी हजरत क्या फरमाएंगे? लाम। नाम डायरेक्ट नाम पे आ जाएंगे, नाम पे आ जाएंगे। फिर भी अगर वो कह दें अच्छा लाम, सही है, सुभान अल्लाह। तो ये लाम एक जगह पर आया, क्या बात है भाई हजरत। अब तो बारीक काफ पूरा बयान कर लो। पूरा बयान, हाँ ये पूरा, हाँ काफ आया, सही है, सुभान अल्लाह। एक 2 नुक्तों वाला मोटा काफ। 2 नुक्तों वाला मोटा काफ भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये क्या नाम है? राकिबुल बुराकी। राकिबुल बुराकी। अच्छा भाई हजरत, ये आपने नाम तो बूझ लिया, अब इसके बारे में कुछ हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राकिबुल बुराकी, राकिबुल बुराक, और इसके बारे में क्या फरमाएंगे? जी। राकिब रुकूब से बना है, राकिबा यरकबू, इसका मतलब होता है सवार होना। सुभान अल्लाह। और राकिब का मतलब सवारी करने वाला, सवार होने वाला। बुराक ये नबी पाक की वो प्यारी सवारी कि जो आपके लिए जन्नत से लाई गई और मेराज की रात जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होकर मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए। बुराक भी ये बर्क़ से बना है, इसका माना बिजली। क्या बात। क्योंकि ये जानवर बड़ा तेज़ रफ्तार था और अलग अपनी इम्तियाजी हैसियत रखता था, तो इसी नाम से मौसूम हुआ कि तेज़ रफ्तार, इतनी तेज़ रफ्तार कि जहाँ हद निगाह होता वहीं पहला कदम होता। क्या बात है। यूँ राकिबुल बुराक यानी बुराक पर सवारी फरमाने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक नाम। सुभान अल्लाह। अच्छा, राकिबुल बुराक के हवाले से और भी बहुत सारी बातें उलमा किराम ने बयान फरमाई कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सवारियों पर सवारी की, जिसके अंदर से पहली जो सवारी थी ये बुराक था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, उसे बुराक कहा जाता है। और जिस तरह हज़रत ने फरमाया ना कि जहाँ पर उसकी नज़र ठहरती थी वहाँ तक एक कदम जाता था। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस जो बयान करदा हदीस पाक है उसके तहत फरमाते हैं कि चूँकि उसकी स्पीड ये बिजली की तरह तेज़ है और वो चमकदार सफ़ेद रंग है, इसलिए इसे बुराक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम बर्क़ से भी लेंगे, यानी बिजली, इसलिए स्पीड है, इसलिए फरमाया बुराक। अच्छा, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज में भी सवार हुए और फरमाया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने कि क़यामत के दिन भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस पर सवारी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ख्याल रहे कि हर नबी का जन्नत में एक बुराक होगा सवारी के लिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक ये सबसे आला और अरफा होगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं खुद सवार ना हुआ बल्कि सवार किया गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सवार किया और रिकाब यानी जो उसकी जो महार है, जो रस्सी जिसको हम कहते हैं, तो रिकाब उसको जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने थामा और लगाम मिकाईल अलैहिस्सलाम ने पकड़ी। इस शान से दूल्हा की सवारी चली। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त शेर है। फिर तो से बरी से आ पहुँचे जिब्रील अमीन बुराक लिए, फिर तो से बरी से आ पहुँचे बारात फिरिश्तों की आई, मेराज को दूल्हा जाते हैं। मरहबा 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 मरहबा। ख्याल रहे कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक पर सवार होना फरमाए ये इजहार शान के लिए था। जैसे दूल्हा घोड़े पर होते हैं और बाराती जो है वो पैदल, और घोड़ा खिरामा खिरामा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बुराक की रफ्तार भी खिरामा यानी आहिस्ता थी। और इमाम अलाई रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 सवारियाँ ये थीं। तो उसमें फरमाया कि पहले जो है वो मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक था, फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक नूर की सीढ़ियाँ थीं। क्या बात है। तीसरा आसमान अव्वल से 7वां आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर। इसके बाद फरमाया 7वां आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर,
اور سدرۃ المنتہا سے مقام قوسین تک رف رف پر، سبحان اللہ۔ اور جب یہ عظیم سواری، یہ جس کا نام یہ براق تھا، یہ فرمایا کہ وہاں پہنچی مسجد اقصیٰ پہ، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حلقے میں باندھ دیا، یعنی وہ اس ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں نا رنگ بنا ہوا ہوتا ہے، اس رنگ میں کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ تمام انبیاء اور رسول جو وہاں پر موجود تھے، حاضر تھے، یہ سب نے 2 رکعت نماز نفل با جماعت پڑھی، اور کس نے امامت فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت اس کے حوالے سے کچھ اگر ارشاد فرمائیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہوئی ہے اس نے خود پہ بڑا ناز کیا ہے کیا بات ہے کہ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سید الانبیاء، سید الناس، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے مخلوق میں سب سے افضل۔ کیا بات ہے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جب اس براق کو نسبت ہوئی، اسے یہ شان ملی، تو لکھا علماء نے کہ جب نبی پاک علیہ السلام اس براق پر سوار کیے گئے تو براق نے بڑے ناز سے اچھلنا شروع کیا۔ مطلب میرے تو مقدر چمک گئے، میری تو قسمت کھل گئی، میں تو آج سے بڑا نایاب ہو گیا واہ، کہ میں وہ براق ہو گیا جس پر سید الانبیاء تشریف فرما ہیں، سوار ہو گئے۔ تو وہ یوں اچھلنے لگا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام موجود تھے، تو آپ نے کہا براق کیا کرتا ہے، ٹھہر جا، تھم جا، کہ تجھے معلوم نہیں تجھ پر سید الانبیاء جلوہ گر ہیں، موجود ہیں۔ تو یہ اس براق کے لیے تھا، اور براق نے پھر اپنے پر بڑا ناز کیا، اور یقیناً ناز بنتا ہے ایسے ہی کہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری بننا انہیں نصیب ہوا، یہ براق کی شان۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات یہ ارشاد فرمائی۔ یہاں درود پاک کے حوالے سے ایک عرض کرتا ہوں، مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے کمال کے عاشق رسول، ان کی شرح پڑھیں اگر مشکات شریف پر جو ہے مرآت المناجی، تو ہر مقام پر ہر سطر یا چند سطروں کے بعد ایسا عشق کا کمال کا انداز نظر آتا ہے کہ یہ ان کا ہی حصہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ، وہ بھی کیسے زبردست، ہاں سبحان اللہ، یہ انہی کی شان۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درود پاک کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، کہا کہ درود پڑھنا جو ہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا، یہ دراصل رب تبارک و تعالی جل جلالہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ انسان جو چاہتا ہو رب سے منوانا، وہ درود پڑھ کر دعا کرے، قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں جب کوئی شخص کسی سے مانگنے آتا ہے، جب سوالی کوئی آتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے تو ساتھ کیا کہتا ہے، اللہ تیرے بچوں کو زندگی دے، محبوب چیز کی طرف وہ کیا کہتا ہے۔ پھر وہ دینے والا جب یہ سنتا ہے، میرے پیاروں کو دعائیں دیتا ہے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کہتا ہے، عمر درازی کی وہ دے رہا ہے دعائیں، تو وہ خوشی سے دیتا ہے۔ کہ درود دراصل رب العالمین جل جلالہ سے اس کے محبوب پر رحمت نازل کرنے کی دعا ہے۔ کیا بات، رب کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، جو رب سے اس کے محبوب پر رحمت نازل کرنے کی عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، رب العالمین اسے بھی بڑا نوازتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ ایسی اللہ تعالیٰ۔ زبردست بات یہ کہی گئی۔ جی ہاں ناظرین، سلسلہ ہمارا یا نبی سلام علیہ کا اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے یا نبی سلام علیکہ، سمجھ کر پڑھیں۔ جی حضرت، سبحان اللہ، کہ ہے ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین۔ انشاءاللہ ہم پہلے اس کے سنیں گے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نعت خواں پڑھ کر بتائیں گے بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو بھائی اعدائے دین، حاسدین، کیا فرمائیں گے؟ اعداء سے مراد دشمن، عدوون کی جمع۔ صحیح ہے، ایک طرف دین کے دشمن ہیں ٹھیک، اور دوسری طرف حاسد ہیں جو حسد کرتے ہیں، اور شاہ آپ کا بندہ تنہا ہے۔ کیا بات، ایک طرف سے یہ جھگڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ حملے کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تو آقا اکیلا رہ گیا ہوں، بندہ آپ کا ہوں، اور آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ پر کروڑوں درود ہوں، کرم فرمائیں تشریف۔ وہ سبحان اللہ۔ وہ بندہ جب واقعی پریشانی میں ہوتا ہے اور یہ استغاثہ پیش کرتا ہے، ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر رحمت فرماتے ہیں۔ جی سنائیں نا طرز میں۔
ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ دوسرا شعر بھی بتائیے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، آہا تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، اس میں بھی بڑا خوبصورت انداز ہے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، بے کس جو تنہا ہو، جو اکیلا ہو، ایسا کیوں کہوں میں؟ صحیح، تمہیں لگتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے فی الحال میں تنہا ہوں، صحیح، بے کس ہوں، لیکن اسی طرح یہ بھی نہیں کہو کہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، آہا، نہ میں بے کس ہوں نہ میں بے بس ہوں، کیونکہ تم ہو میرے ساتھ یا رسول اللہ۔ آپ کی نگاہ لطف و عنایت ہے، آپ کی نظر کرم ہے، آپ میرے ہیں، نہ میں بے کس ہوں نہ میں بے بس ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں ہر چیز سے آزاد، ہر غم سے آزاد، اور آپ کی وجہ سے میں ایک مضبوط سہارے کے ساتھ ہوں۔ آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ کیا بات ہے، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جی اگلا شعر، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے متعلق ہم نے جب ہمارا یہ سلسلہ ہوا تھا، یہ اشعار پڑھیے لفظ سے شعر پڑھنا، اس کے اندر ہمارے احمد بھائی نے سمجھایا بھی، طرز سے بھی ہو گیا۔ نعت خواں بھائی آپ طرز میں پڑھ دیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں یہ شعر طرز میں پڑھ دیں۔ تم ہو حفیظ و مغیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی اس کے بعد شعر دیجیے۔ سبحان اللہ، بڑا مشہور شعر، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یہ انہی اشعار میں سے ہے جو بچوں کو نہیں یاد ہوتے ہیں۔ جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا فرمائیں گے احمد بھائی؟ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات ہے، اور ایک عقل سے سمجھایا گیا ہے ان لوگوں کو، عقلی دلیل سے، کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا۔ کہا اس بات پر اگر غور کیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا غیب جو لوگوں سے نہاں تھا، چھپا ہوا تھا، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات طیبہ تھی، کہ کنتو کنزن مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے محبوب ہوا کہ مجھے پہچانا جائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو پیدا فرمایا، تو اللہ پاک جل جلالہ کی ذات طیبہ وہ ذات تھی دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سب پر نہاں تھی۔ جب اتنا بڑا غیب، دنیا کا سب سے بڑا غیب آپ پر نہاں ہوا، تو اس کے بعد اور کوئی غیب بچتا کیا ہے؟ جب آپ اور کوئی غیب کیا، اور کوئی دوسرا غیب جو چھپی ہوئی بات ہے تم سے نہاں ہوں بھلا، آپ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا، جب رب العالمین جل جلالہ نے اپنے جلوے دکھائے، معراج کی رات اپنا دیدار کروایا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا
چھپا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا ججے حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا۔ مرحبا ہمارے نعت خانوں نے یہ قصیدہ درود کے مختلف اشعار مختلف طرزوں میں بھی سنا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ہمارا سیگمنٹ کا آخری حصہ اس کا جو مین نیم ہے یا نبی السلام علیکہ، اس حوالے سے آئیے مل کر درود السلام میں آپ بھی محبت سے کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سارا ہو اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ یا نبی السلام علیکہ اسے بھی دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے دوسرے سلسلوں کو بھی دیکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خوب برکتیں پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ